نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر روانہ، ڈھاکہ میں اہم بنگلہ دیشی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا دورہ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں نہایت اہمیت کا عکاس ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ دورہ 13 سال بعد کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے 11ویں NFC کمیشن کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 9 رکنی کمیشن کے چیئرمین مقرر، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور ماہرین کمیشن میں شامل ہوں گے۔ چاروں صوبوں سے ایک رکن بھی کمیشن کا حصہ ہوگا۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سعید کمیشن کے ممبر مقرر، بلوچستان سے فرمان اللہ، KP سے مشرف رسول ممبر ہوں گے۔ مانسون بارشوں کا ایک اور سلسلہ، مغربی ہوائیں آج بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب، KP، GB، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ بلوچستان کے ضلع یوب اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، شدت ریکٹر اسکیل پر 4.5 ریکارڈ، گہرائی 150 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق یوب سے 60 کلومیٹر دور تھا۔ اور لاہور کے علاقے چونگ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم مارا گیا۔ ملزم عمران کو ریکوری کے لیے EMC سوسائٹی لایا گیا، جہاں ساتھیوں نے حملہ کر کے اسے چھڑانے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں قحط انسانیت کی ناکامی قرار دے دیا۔ بولے، جب یہ لگ رہا تھا کہ غزہ کے زندان حیات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ باقی نہیں رہے، تو قحط کی صورت میں اب ایک نیا لفظ سامنے آ گیا ہے۔ یہ انسانوں کا پیدا کردہ المیہ ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے غزہ کے قحط کو اخلاقی سانحہ قرار دیتے ہوئے ذمہ داری اسرائیل پر ڈال دی۔ کہا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے امداد کو ناکافی رکھنے کا فیصلہ انسانوں کے بنائے ہوئے المیہ کی اصل وجہ ہے۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا گھناؤنا منصوبہ، صہیونی فوج کے نئے آپریشن کا آغاز، مختلف علاقوں میں بمباری، مزید 70 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں اسرائیلی فوجی مرکز پر حماس کا حملہ، ٹینک تباہ، متعدد فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ غزہ میں یتیم بچوں کی گریجویشن تقریب میں رقت امیز مناظر، فلسطینی بچے اسرائیلی حملوں میں والدین کی جدائی پر اداس، ماں باپ کو یاد کر کے رونے لگے۔ گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں رات گئے آفت ٹوٹ پڑی۔ گلیشیئر پھٹتے ہی اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے پھر تباہی، متعدد دیہات زیر آب۔ تالیداس راوشن گاؤں کی پوری آبادی محصور، 50 سے 60 گھر، 15 دکانیں، ایک سکول مکمل تباہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تالیداس نالے میں دونوں طرف سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ گلگت شندو روڈ مکمل طور پر بند، ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں، گوپس کے مقام تالیداس میں گلیشیئر پھٹنے سے پانی نے جھیل کی شکل اختیار کر لی۔ مصنوعی جھیل کی لمبائی 10 کلومیٹر تک پھیل گئی۔ متصل دیہات شدید متاثر اور کئی گھر زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے شدید مالی نقصان ہوا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دریا کے بہاؤ کے رکنے سے مزید تباہی کا خدشہ ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ راوشن نالے میں پھنسے تمام 200 افراد کو ریسکیو کر لیا ہے۔ غزر میں چرواہے کی حاضر دماغی کی زندگیاں محفوظ، چرواہے نے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب دیکھ کر گاؤں والوں کو منتقل ہونے کا کہا۔ چرواہا لوگوں کو اطلاع دینے کے بعد خود سیلاب میں پھنس گیا۔ پاک فوج نے سیلاب میں پھنسے چرواہے اور اس کے خاندان کے 6 افراد کو نکال لیا۔ پاک فوج کا خزر کی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، ہیلی کاپٹر کی مدد سے پہاڑی پر پھنسے 100 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ پاک فوج نے بچوں، خواتین، بزرگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچا دیا۔ متاثرین اور عمائدین علاقہ نے پاک فوج کے بروقت ریسکیو آپریشن کو بھرپور سراہا۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے ایک بھی جان ضائع نہیں ہوئی، شیر رحمان کا ایکس پر بیان، لکھا یہ سب مؤثر ابتدائی انتباہی نظام کی بدولت ممکن ہوا۔ یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر ملک بھر میں وارننگ سسٹمز، مقامی رسپانس ٹیمز اور کمیونٹی کی تربیت کو وسعت دینی چاہیے۔ علم کی شمع جلانے والا خود چل بسا لیکن کئی چراغ جلتے چھوڑ گیا۔ بنیر کے گاؤں بشنوئی کے استاد نے درجنوں افراد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا۔ ظہور احمد نے جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سیلابی ریلے سے نکالا، کہا میں جا رہا ہوں، تم لوگ پانی میں نہیں آنا۔ ظہور احمد خود ایک پتھر سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا۔ ظہور سمیت خاندان کے 12 سے زائد افراد سیلاب کے نظر ہو گئے۔ سپاسلار اس کام کے لیے خود لیڈ کر رہے ہیں اور افواج پاکستان نے، پاکستان آرمی نے جگہ جگہ پہنچ کر، مشکل ترین علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں پر ان کو نکالا پانی سے، ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سپہ سالار سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب سے بہت زیادہ اموات ہوئیں، وزارت موسمیاتی تبدیلی کی ذمہ داری بڑھ چکی، سستی کی گنجائش نہیں۔ 3 دن قبل کراچی میں شدید بارش ہوئی، سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر 9 تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ قدرتی آفت کے ساتھ انسانی غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، کسی صورت غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں اور سیلاب کے نقصانات پر جائزہ اجلاس۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پھٹنے سے بنی جھیل کی کڑی نگرانی کی ہدایت، متاثرہ علاقوں میں لوگوں کا انخلا یقینی بنانے کا حکم۔ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری دوستی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات۔ بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل نے چین کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی 3 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ عالمی منظرنامہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور چین کی روایتی دوستی ہمیشہ غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر رہے گی۔ چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست رہا ہے۔ پاک چین دوستی وقت کے ہر امتحان میں سرخرو رہی ہے۔ سی پیک کا اپ گریڈ ورژن 2 بنانے پر بھی اتفاق۔ زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا زرعی شعبے میں تربیت کے لیے 300 پاکستانی طلبہ کو چین بھجوانے کی تقریب سے خطاب، کہا زرعی شعبے میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ تربیت کے لیے تمام نوجوانوں کو میرٹ پر منتخب کیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کی تیز ترین ترقی کے لیے ساتھ دیتے رہیں گے۔ پاکستانی معیشت مضبوط اور زر مبادلہ میں اضافہ ہوا۔ صدر مملکت نے 11ویں NFC کمیشن کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 9 رکنی کمیشن کے چیئرمین مقرر۔ 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ اور ماہرین کمیشن میں شامل۔ 4 صوبوں سے ایک رکن بھی کمیشن کا حصہ ہوگا۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سعید کمیشن کے ممبر مقرر، جبکہ بلوچستان سے فرمان اللہ، خیبر پختونخوا سے مشرف رسول ممبر ہوں گے۔ کمیشن محصولات کی تقسیم پر سفارشات دے گا۔ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہیں نہ کہیں رابطے استوار ہوئے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا 365 نیوز کے پروگرام کھرا سچ میں بڑا دعویٰ۔ اینکر پرسن مبشر لقمان نے کامران مرتضیٰ سے دوبارہ یہ بات دہرائی کہ کیا نون لیگ اور PTI میں بات چیت ہونے جا رہی ہے، جس پر کامران مرتضیٰ نے واضح کیا کہ نون لیگ اور PTI میں نہیں بلکہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہ کہیں تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔
علیمہ خان کے لیے نئی مشکل، ایک بیٹے کا ریمانڈ تو دوسرے کو بھی دھر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شہریز عظیم کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایڈمنڈ جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی رہائش گاہ کے قریب سے حراست میں لے لیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گرفتاری سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے کی ہے۔ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، علیمہ خان کا 2 ٹوک رد عمل۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، جو لوگ شیر شاہ کو لے گئے وہ وہی لوگ تھے جو لوگ شاہریز کو لے گئے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی کا پیغام نہ دیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ شاہریز کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، 27 ماہ تک ایک بار بھی طلب نہیں کیا گیا۔ یہ قوم کو پیغام دیا گیا کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں۔ بیرسٹر گوہر کے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی مذمت، کہا کہ سیاسی رہنماؤں کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا غیر جمہوری رویہ ہے۔ ایسے اقدامات سیاسی اور سماجی ماحول کو مزید کشیدہ کرتے ہیں۔ حکومت اور اداروں سے سنجیدگی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ بولے کہ ملک کے حالات پہلے ہی نازک ہیں، مزید بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ اسحاق ڈار کا مودی کے بیانیے پر لفظی سٹرائک، کہا جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی، مجھے واشنگٹن سے فون آیا تھا، ہم سے نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی، میں نے کہا تھا کر لیں گے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے، جنگ بندی پر عمل کامیابی سے جاری ہے۔ اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کے فوری دورہ پاکستان کا امکان مسترد کر دیا۔ بھارت کا خطے کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا، وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر کا تقریب سے خطاب، کہا مار کے حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا، قوم نے متحد ہو کر بھارت کے خلاف جنگ لڑی ہے، بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کے الزامات لگائے، فیلڈ مارشل نے مضبوط حکمت عملی بنائی، پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے مار گرائے، بھارت نے جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جس پر دنیا بھر میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے بھارتی ایئر چیف کے بیان کا کچا چٹا کھول دیا۔ اے پی سنگھ کا 6 پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ سیاسی بیان بازی قرار۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا بھارتی اعلان اندرونی سیاسی بحران سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے، بھارت کی طرف سے جاری کردہ تصاویر جعلی نکلیں، بھارتی میڈیا نے پرانی فوٹیج اور AI تصاویر کو اصل بنا